السلام علیکم پیاری سسٹر. آج کی اسٹوری کا ٹاپک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور اسٹوری بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور موٹیویشنل ہے. میں آپ کو ٹاپک بتا دیتی ہوں. اریبہ کا سننا بوٹیک، ایک کامیاب ہاؤس وائف کی کہانی. تو یہ اسٹوری بہت زیادہ موٹیویشنل انٹرسٹنگ ہے اور انٹرسٹنگ اسٹوری. تو پلیز اسٹوری کو آخر تک واچ کریں اور اینڈنگ میں ہمیشہ دعا کریں. تو پلیز دعا میں ضرور سے شامل رہے اور اسٹوری کو آخر تک واچ کریں کیونکہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. تو چلیے اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اریبہ ایک سمجھدار اور دیندار ہاؤس وائف تھی جو اپنے گھر اور بچوں کی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھاتی تھی. اس کے دل میں ہمیشہ تمنا تھی کہ وہ گھر پر رہ کر ہی کچھ ایسا کرے جو دوسری خواتین کے لیے مثال بنے. اس نے دیکھا کہ بازار میں اکثر ملنے والے کپڑے اسلامک حیا کے مطابق نہیں ہوتے تھے. اریبہ کو اسٹیچنگ کا بہت شوق تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا سننا اسلامک بوٹیک شروع کریں گی. اس نے اپنی ویب سائٹ بنائی اور گھر کے ایک کونے میں اپنی سلائی کی مشین رکھی. اریبہ نے صرف ایسے کپڑے ڈیزائن کیے جو پروقار، ڈھیلے، لوز اور حیادار تھے. اس کا مقصد فیشن کے نام پر بے حیائی پھیلانا نہیں بلکہ پردہ اور شریعت کو حسین بنانا تھا. ونٹر کے لیے اس نے گرم اور اسٹائلش عبایا اور لمبے وولن کوٹس ڈیزائن کیے. اس نے کشمیری ایمبرائڈری کا استعمال کیا جو سردیوں میں بے حد پسند کیا گیا. بارش کے موسم کے لیے اس نے کوئک ڈرائی اور ڈارک کلرز کے حجاب اور اسٹال بنائے. اس نے دھیان رکھا کہ بارش میں کپڑے چپکے نہیں اور عورت کا پردہ برقرار رہے. گرمیوں کے لیے اس نے ٹھنڈا لائن اور کاٹن کے ایسے کھلے کپڑے سلے جو پسینے میں بھی پرسکون رہتے. اس نے گرمیوں کے لیے لائٹ شیڈز اور پیسٹل کلرز کا استعمال کیا جو آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے. اریبہ اپنے بوٹیک کا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتی تھی. جب اس نے اپنی ویب سائٹ پر نئے ڈیزائن اپلوڈ کیے تو لوگوں کا رجوع اس کی طرف بدلنے لگا. ویب سائٹ کے کمنٹ سیکشن میں لوگ اریبہ کا کام کی خوب تعریف کرتے تھے. اریبہ کو اس طرح کے کمنٹس آتے: ماشاء اللہ، اتنی حسین کپڑے اور وہ بھی پوری طرح شریعت کے مطابق، پہلے کبھی نہیں دیکھے. اریبہ باجی، آپ کا اسٹیچنگ سٹائل اتنا صاف ستھرا ہے کہ برانڈ کے کپڑے بھی پیچھے رہ گئے. ان کپڑوں کو پہن کر واقعی ایک پرسکون اور باحیا ہونے کا احساس ہوتا ہے. ہر موسم کے لیے اتنی بہترین ورائٹی دیکھ کر دل خوش ہو گیا. پیکنگ بھی کمال کی ہے. شکریہ. اریبہ اپنے دیکھا کہ دیا کہ پردہ اور اسٹائل ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. وہ کپڑا کاٹتے وقت ذکر الہی کرتی جس کی وجہ سے اس کے کام میں برکت ہونے لگی. وہ ہمیشہ کسٹمر کو صحیح مشورہ دیتی اور کبھی جھوٹ بول کر مال نہیں بیچتی تھی. ویب سائٹ پر اس کی کسٹمر سروس اتنی اچھی تھی کہ لوگ اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے. اریبہ نے اپنی بوٹیک کے ذریعے پردہ کو ایک اسٹائلش اور عزت دار پہچان دی. اس نے اپنی بوٹیک کا نام الحیا بوٹیک رکھا تھا. اریبہ کا دن فجر کی نماز سے شروع ہوتا جس کے بعد وہ اپنی آرڈرز پورے کرتی. دوپہر میں وہ اپنے بچوں اور شوہر کو پورا وقت دیتی. کام کو گھر پر حاوی نہیں ہونے دیتی تھی. اس نے ثابت کیا کہ ایک عورت گھر کی ذمہ داریوں کو ساتھ ساتھ اپنے ہنر کو بھی چمکا سکتی ہے. دھیرے دھیرے اس کا بوٹیک پورے شہر میں مشہور ہو گیا. لوگ حیران تھے کہ بنا کسی دکھاوے کے اریبہ اتنی کامیاب کیسے حاصل کر رہی ہے. اریبہ نے ہمیشہ حلال رزق کی تلاش کی اور کبھی کسی کا حق نہیں مارا. اس نے اپنی ویب سائٹ پر اسلامک کوٹس اور پردے کی اہمیت بھی لکھنا شروع کیے. کئی لڑکیوں نے اریبہ کو دیکھ کر پردہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ ان کے کپڑے حسین بھی تھے اور باحیا بھی تھے. اریبہ ہر موسم میں نئے ٹرینڈز لاتی مگر شریعت کی حدوں کو بھی کبھی پار نہیں کرتی تھی. اس نے دکھایا کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ ایک تحفظ، پروٹیکشن ہے. اس کے شوہر نے اس کے اس حوصلے کی ہمیشہ تعریف کی اور اس کا ساتھ دیا. اریبہ کا ماننا تھا کہ رزق اللہ دیتا ہے، بس ہمیں ایمانداری سے کوشش کرنی چاہیے. اس نے ویب سائٹ پر زیرو ویسٹ پالیسی اپنائی اور بچے ہوئے کپڑوں سے چھوٹے بچوں کے ایکسیسریز بنائے. اس کا بوٹیک اب صرف ایک بزنس نہیں بلکہ دعوت دین کا ایک ذریعہ بن گیا تھا. ہر سیزن کے اینڈ پر وہ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ صدقہ کرتی تھی. اریبہ نے سوشل میڈیا پر کبھی باحیائی والی پکچر نہیں لگائی، ہمیشہ ڈگنیٹی کے ساتھ کام کیا.
اس نے گھر بیٹھے بیٹھے کئی عورتوں کو روزگار دیے جو اس کے لیے اسٹیچنگ کرتی تھی۔ اریبہ کی زندگی سکون، برکت اور حیا ایک خوبصورت گلدستہ بن گئی۔ اس نے نئے شہروں میں بھی اپنے کپڑے ڈیلیوری کرنا شروع کر دیے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اریبہ کے کپڑوں میں ایک عجیب سا نور اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اپنی پیکنگ میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی دعا کا کارڈ بھی شامل کیا۔ ہر کسٹمر اس کارڈ کو دیکھ کر مسکرا دیتا اور اریبہ کو دعائیں دیتا۔ اریبہ نے کبھی بھی کسی شارٹ کٹ کا راستہ نہیں اپنایا۔ وہ ہمیشہ پریمیم فیبرک چنتی تاکہ لوگ بار بار اس کی ویب سائٹ پر آئیں۔ اس نے اپنے ویب سائٹ پر ایک سیکشن حیا ڈائریز کا بھی رکھا تھا جہاں وہ پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فوائد بینیفٹس لکھتی تھی۔ اریبہ کے یہ مشن دنیا بھر کی خواتین تک پہنچنے لگا۔ اس نے دکھایا کہ ایک ہاؤس وائف اپنے کچن سے نکل کر دنیا کو بدل سکتی ہے۔ اس کے شوہر نے اس کے لیے ایک بڑا اور ہوادار کمرہ ورکشاپ کے لیے بنوایا۔ اب اریبہ کے پاس نئے ڈیزائنز کے لیے ایک بڑی ٹیم موجود تھی، مگر وہ آج بھی ہر ڈریس کی کوالٹی خود چیک کرتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ کوالٹی ہی اس کی ایمانداری کا ثبوت ہے۔ اس نے کبھی بھی سستے مٹیریل کے لیے کوالٹی پر سمجھوتہ نہیں کیا۔ آج اریبہ کا نام اسلامک فیشن انڈسٹری میں ایک محترم نام بن گیا ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ سنہ کے مطابق چلنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اس کا ہر دن اللہ کے شکر اور بندوں کی خدمت میں گزرتا۔ اریبہ نے دکھایا کہ ترقی کے لیے پردہ اتارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ پردہ ہی ہماری اصلی طاقت اور ہماری ڈھال شیلڈ ہے۔ اس نے کئی ایسی خواتین کو ہمت دی جو گھر سے کام کرنا چاہتی تھیں۔ اریبہ کی ویب سائٹ آج بھی ہزاروں لوگوں کے لیے موٹیویشنل سورس ہے۔ موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا، اریبہ کا جذبہ ہمیشہ تار و تازہ رہتا تھا۔ اس نے دنیا کے رنگوں میں دین کا رنگ ایسا بھرا کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ اریبہ کی یہ اسٹوری ہر اس لڑکی کے لیے ایک صدقہ ہے جو حیا کے ساتھ جینا چاہتی ہے۔ سو میری پیاری سسٹر، حلال رزق میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ گھر بیٹھے بھی عورت دین کی حدود میں رہ کر کام کر سکتی ہے۔ ایمانداری بزنس میں کامیابی کی سب سے بڑی چابی ہے۔ پردہ اور حیا کبھی فیشن یا ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنے سے اس میں روحانیت اور برکت آتی ہے۔ بزنس کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ خدمت خلاق ہونا چاہیے۔ ہاؤس وائف ہونا کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک مضبوط بنیاد ہے۔ اپنے ہنر، اسکل کو دوسروں کے سکھانے صدقہ جاریہ ہے۔ دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی فکر کرنا ہی اصل عقل مندی ہے۔ شریعت پر چلنے والوں کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سو میری پیاری سسٹر، دعا اسٹارٹ کرتے، سو پلیز دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آمین ضرور سے کریں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کا ایک آمین ہر کسی کی دعا کو قبول کر سکتا ہے۔ سو پلیز آمین ضرور سے کہیں۔ چلیے دعا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں برکت اور ہماری کمائی میں حلال کا نور عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اریبہ کی طرح اپنے ہنر کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، تمام ہاؤس وائف کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما تاکہ وہ اپنے گھر کو جنت بنائے۔ یا اللہ، ہمیں دکھاوے اور غرور سے بچا اور ہمارے کاموں میں اخلاص پیدا کر۔ یا اللہ، ہماری خواتین کو حیا اور پردے کی اہمیت سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایمانداری سے تجارت کرنے والوں لوگوں کو حق کا ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہماری محنت کو قبول فرما اور ہمارے گھروں میں سکون اتار دے۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی حسین بنا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کے لیے امید کی کرن اور نفع بخش انسان بنا۔ یا اللہ، ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سو امید کرتی ہوں کہ اسٹوری پسند آئی ہوں گی، تو پلیز اس اسٹوری کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ایک اسٹوری بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے، بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اسٹوری میں آپ سب کے سامنے پیش کرتی ہوں۔
سو پلیز اس اسٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ اسٹوری ہماری تمام ہاؤس وائف تک، تمام سسٹر تک پہنچ سکے اور وہ بھی اپنے بزنس کا اسٹارٹ کر سکے، گھر بیٹھے وہ بزنس کر سکے. جو پریشان ہے ہماری سسٹر وہ بھی اس بزنس کا لطف اٹھا سکے. سو امید کروں گی کہ آپ کو اسٹوری پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کیے بغیر نہ جائے، کیونکہ آپ سب کے کمنٹ مجھے بہت موٹیویٹ کرتے ہیں. سو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ نیکسٹ اسٹوری کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں. تو ملتے ہیں ایسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک لے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.